الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، میں ٹریول کر رہا تھا لیکن اب تک کی جو اہم ترین اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی بہن نورین خانم کو ملاقات کی اجازت ملی۔ ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ مناظر میں نے دیکھے کہ نورین خانم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جیل کے اندر روانہ ہوئی۔ جیل میں کیا بات چیت ہوتی ہے، کوئی خبر نکلتی ہے نہیں نکلتی، معاملات کس طرف جاتے ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتا پاؤں گا۔ کوشش کریں گے کہ جتنی انفارمیشن ہے جو میکسیمم نکل سکتی ہے اس ماحول میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن کو اجازت ملی ملاقات کرنے کی۔ کم سے کم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا ایک حصہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور یہ کسی نے عقل مند نے مشورہ دیا شہباز شریف کو یا موجودہ حکومت کو یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہ اب آپ ہر چیز کو تو اس طرح نہ لینا فور گرانٹیڈ۔ ویسے بھی دباؤ بہت زیادہ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈھیل ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی معاملہ طے پا رہے ہیں۔ تو معاملہ تو طے ہی پائیں گے، یہ جب بھی ہوگی بات چیت کے ذریعے سے معاملہ حل ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ گولیاں چلائی جائیں گی۔ ہاں، جتنا عوامی دباؤ بڑھے گا اتنی ذرا جو سپیس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑھ جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کم ہو جائے گی۔ معاملہ جب بھی حل ہوگا وہ بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر بات چیت سے حل ہوگا۔ کون کتنا حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ گراؤنڈ پہ کس کی سچویشن بہتر ہے۔ یعنی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت تگڑی ہے، تو وہ اپنی زیادہ باتیں منوا لے گی، اور اگر عمران خان صاحب بہتر پوزیشن میں ہیں تو وہ اپنی زیادہ باتیں منوا لیں گے۔ اب پرابلم کیا پیدا ہوئی ہے، دیکھیں، ایک تو یاد رہے کہ جو اس کا ایک ٹیسٹ تھا نا کہ عمران خان ہار گیا یا بزدل ہے یا عمران خان ڈر گیا یا سرنڈر کر گیا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے آرمی چیف کو، باقی لوگوں کو، کہ اگر وہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو لے ہیں جس میں عمران خان صاحب معافی مانگ رہے ہیں، یہی ایک مطالبہ تھا نا کہ پبلکلی عمران خان صاحب آئیں اور سچے دل سے عوام کے سامنے معافی مانگیں، یہ مطالبہ تھا ان کا۔ اگر تو یہ مطالبہ انہوں نے پورا کروا لیا عمران خان صاحب سے تو لا کے ہمیں دکھا دیں، عوام دیکھ لے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو غلط کیا، اگر تو کیا تو وہ معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ان کو ایسے ثابت کرنا پڑے گا کہ عمران خان بزدل ہے، ورنہ یہ کر نہیں پائیں گے۔ لوگ ان کی بات کو مانیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں، بات چیت ہی ہونی ہے۔ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ بات چیت نہیں ہونی؟ الٹیمیٹلی بات چیت ہونی ہے، لیکن عوامی دباؤ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے۔ اور اگر آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ پاکستان سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ عوامی دباؤ کو بڑھائیں۔ لیکن اب اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب کے معاملے میں بین الاقوامی دباؤ بہت زیادہ بڑا ہے گزشتہ چند دنوں میں۔ آپ دیکھیں دنیا بھر سے جو کرکٹ کے کیپٹنز ہیں ان کے پیغامات آ رہے ہیں، دنیا بھر سے جو سیاستدان ہیں ان کے پیغامات آ رہے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، ہر جگہ سے اس قسم کے پیغامات آ رہے ہیں اور لگاتار اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ تو پوری دنیا میں جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر بہت زیادہ دباؤ ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کا۔ تو دباؤ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر پر بڑا ہے، پوری دنیا سے بڑا ہے۔ ایک معاشی دباؤ پہلے ہی موجود تھا، اور وہ جو مقتدرہ ہے یا جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جس کی سربراہی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہے، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ یہ ملک ایسے چلنا ہی نہیں ہے۔ یہ جو فارمولا جس سے آپ ملک چلا رہے ہیں نا، اس سے ملک نہیں چلے گا۔ ویسے تو اس فارمولے سے ایک دکان بھی نہیں چلتی، اتنی نفرت کے ساتھ آپ ایک دکان کھول لیں اور ایسی نفرت انگیز آپ وہاں پہ حرکتیں کریں تو اس سے تو ایک دکان بھی نہیں چلتی، تو ایک ملک کیسے چلے گا؟ بہرحال انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لیا، ملک نہیں چلا، اور جو انالیسز فائنلی ہوا وہ یہ ہوا کہ عمران خان کے بغیر اب یہ سسٹم آگے بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ کوئی ڈیل شیل ہے تو اس کو چاہیے وہ جا کے فیصلہ پڑے۔ آج ہی جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر 47 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں 10-10 سال کی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، ان میں ان کا سابق وزیر اعلیٰ بھی ہے، زرتاج گل وزیر بھی ہیں، اور بہت سارے عمران خان صاحب کے وفادار بھی ہیں۔ تو ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں، ان کے اوپر سزائیں ہو رہی ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کا معاملہ اگر آپ جا کر دیکھ لیں، 78 سال ان کی عمر ہے، کینسر سروائیور ہیں وہ، اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور نواز شریف نے مل کر ظلم کی یہ داستان بھی رقم کی ہے کہ 78 سالہ خاتون کو وہ بدلہ اس بات کا لے رہے ہیں کہ اس نے نواز شریف کو ناکوں چنے کیوں چبوائے، اس نے نواز شریف کو شکست کیوں دی، اس بات کا ایک 72 سالہ خاتون سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ہم سب یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب ایکچولی سسٹم کولیپس کر گیا، یہ بات تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اپنے عزیز نے کہہ دی نا، محسن نقوی نے کہا جی سسٹم ہی کولیپس کر گیا، سسٹم کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو جب انہوں نے اس بات کا اعتراف کر دیا تو سسٹم کام کیوں نہیں کر رہا؟ عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ سسٹم چلتا ہے لوگوں سے۔ پاکستان میں تیل تو نکلتا نہیں، نہ بہت بڑے پیمانے پہ معدنیات سونا نکلتا ہے یا کچھ گیس نکلتی ہے یہاں سے،
تو پاکستان کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہے کہ دنیا کو بیچے اور امیر ملک بن جائے، نہیں، پاکستان کے پاس سب سے بڑا وسیلہ پاکستان کی عوام ہے۔ وہ پیسہ بناتے ہیں، عوام کام کرتے ہیں، حکومت پیسہ کماتی ہے، ٹیکسز اکٹھے کرتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عوام تیار ہی نہیں ہے کوآپریٹ کرنے کے لیے عمران خان کے بغیر، کیونکہ عوام نے ضد پکڑ لی ہے اور مڈل کلاس ناراض ہے، لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں سے بھاگ رہی ہیں۔ اب یہ عوام کی جیبیں کاٹ کے، عوام کے اوپر دباؤ ڈال کے قومی خزانے میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے عالمی سطح پہ سٹیبلٹی دکھاتے ہیں، لیکن یہ سٹیبلٹی زیادہ دیر چلے گی نہیں، کیونکہ عوام کی پسلی ایک حد تک ہی برداشت کر سکے گی۔ جب عوام کی برداشت سے باہر ہو جائے گا تو عوام چیزیں خریدنا بند کر دے گی۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ میرے دوست ہیں پاکستان میں، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی عمران صاحب، ہر گھر کے اندر جہاں پہ کوئی تھوڑا سا بھی بندہ افورڈ کر سکتا ہے نا، لوگ اپنے زیور بیچ کے، اپنا سامان بیچ کے، وہ سولر کے ساتھ بیٹری لگا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سرکاری بجلی استعمال ہی نہیں کرنی، وہ سولر کے ساتھ بیٹری لگا رہے ہیں۔ جو لوگ اے سی استعمال کرتے تھے وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پنکھوں پہ گزارے کرو، ہم نے کولر پہ گزارا کر لینا ہے، لیکن ہم نے یہ سرکاری بجلی نہیں خریدنی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اب سرکاری بجلی جب نہیں خریدیں گے تو بجلی کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، جب بجلی کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو سرکار کم بجلی بیچے گی۔ کم بجلی تو آپ بیچیں گے لیکن آپ نے بل تو دینے ہیں 40,000 میگا واٹ سے زیادہ کے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے آئی پی پیز لگائے ہوئے ہیں، وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، آپ ان کی بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، آپ نے ان کو بل تو دینا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بل پہلے اگر فرض کریں 100 بندے مل کر دے رہے تھے، ان میں سے 30 بندوں نے لگا لیا سولر اور بیٹری لگا لی، اب وہی بل پڑے گا 70 بندوں کو، یعنی جو 100 بندے بوجھ اٹھا رہے تھے وہ 70 بندوں کو اٹھانا پڑے گا۔ غریب اور زیادہ پسے گا، کمزور آدمی اور زیادہ پسے گا، حکومت مزید سخت پالیسیز لے کر آئے گی۔ یہ میں نے آپ کو سمپل کر کے ایک ریزن بتایا۔ ایک اور چیز آپ کو میں بتائی، آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے مہنگی بجلی کی وجہ سے۔ ناظرین، ایک بات بیرسٹر گھور نے کی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں۔ عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے کچھ صحافیوں نے ایک خبر دے دی کہ جناب عمران خان صاحب کا جو مرسی والا بیان ہے، محمد مرسی والا، اس پہ بڑی ناراضگی ہے اسٹیبلشمنٹ میں، لہٰذا آج بھی عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوگی ان کے اہل خانہ سے، لیکن پھر ملاقات ہو گئی۔ میری نا اپنے صحافی دوستوں سے ایک گزارش ہے، اسٹیبلشمنٹ کے نا ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کا بیڑے غرق ہو گیا، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی۔ ان میں ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا بندہ دوسری بات کرتا ہے، تیسرا بندہ تیسری بات کرتا ہے، اور عاصم منیر صاحب کی اپنی الگ ہی ایک دنیا، وہ الگ بات کرتے ہیں۔ تو صحافیوں سے میری گزارش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سورسز پہ بھروسہ نہ کریں، وہ اپنے طور پہ چیزوں کو چیک کریں اور کامن سینس کا استعمال کریں، کیونکہ یہ آپ کی کریڈیبلٹی کو ایفیکٹ کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ لگاتار گزشتہ چند مہینوں سے جو خبریں دے رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، وہ ان خبروں کے ذریعے سے وقتی طور پہ ڈائیورژن تو لگا دیتے ہیں، لیکن اچھے خاصے صحافی جن کو وہ استعمال کرتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کپل دیو نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انڈیا کے سابق کیپٹن ہیں، انڈیا کے لیے پہلا ورلڈ کپ کپل دیو نے جیتا تھا، بہت ہی عظیم اور لیجنڈ پلیئر ہیں کرکٹ کی دنیا کے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان دنیا کے عظیم کرکٹر اور سابق وزیر اعظم ہیں، مانتے ہیں ہمیں قانون کا علم نہیں ہے، صرف انسانیت کی خاطر قیدی کی بنیادی سہولیات اور علاج کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی اور نہیں مانگ رہے۔ تو یہ دنیا پوری کے اندر عمران خان صاحب کی وجہ سے، یا عاصم منیر صاحب نے جو ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، لیکن انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی ڈیل ہے، کوئی بات چیت ہے، کوئی بات چیت ہی تو ہونی ہوتی ہے، اور کا بندوقیں نکال کے عمران خان نے مار دینا ہے، اس نے جتنا دباؤ ڈالنا تھا ڈال لیا مار کھا کے۔ ایک سیاستدان مار کھا کے دباؤ ڈالتا ہے، ایک بندوق بردار جو ہے وہ بندوق چلا کے دباؤ ڈالتا ہے، بندوق چلانے والے نے بندوق چلا کے دیکھ لی، سیاستدان نے مار کھا کے دکھا دیا، اب پتہ چل گیا کس کے اندر کتنا دم ہے، سیاستدان جو ہے وہ آپ کو جیتتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو خاتمہ ہو رہا ہے نا کہ ملاقات پہلے نہیں کروائی جا رہی، قید تنہائی، اگر تو ان چیزوں کا خاتمہ ہو رہا ہے تو یہ ایک بے شرمی کا، بے حیائی کا اور لاقانونیت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ لاقانونیت اور بے شرمی اور بے حیائی کی شکست ہو رہی ہے، اور عمران خان بزدل ثابت نہیں ہوا، بلکہ عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم تھا، اس کی فیملی نے ثابت کیا، اس کے لوگوں نے ثابت کیا، وہ جانے گوانے کے باوجود آج بھی اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پہلی بار وہ جو میں نے کہا تھا کہ ٹکر کے لوگ ملے، تو لوگوں نے واقعی ٹکر دی ہے، اور انہیں اب اپنے موقف سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں یہ پیچھے ہٹ کے اگر پھر بھی سیاست کرتے رہیں، کاروبار کرتے رہیں، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو عمران خان کے مار کھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
میرے جبری طور پہ لاپتہ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، شہید ارشد شریف کی شہادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ذل شاہ جیسے معصوم کے قتل کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بے شمار لوگ مارے گئے، بے شمار لوگ زخمی ہوئے، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، بربادی پھر گئی پاکستان میں۔ اگر تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پہلے کی طرح ہی نظام چلانا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو ہم جہاں کھڑے تھے ہم وہیں کھڑے ہیں۔ لیکن اگر اس باب کو بند کر دیا گیا تو پھر پاکستان کو فائدہ ہے، پھر پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، بیرسٹر گور صاحب نے ایک بات کی ہے، اور اسپیسیفکلی جو سرحد یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی وردی پر ہاتھ ڈالنا افسوسناک ہے۔ بالکل ٹھیک بات کی ہے، لیکن اگر وردی والے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالیں تو وہ افسوسناک ہے یا نہیں، یہ بھی سوال مجھے پوچھنا ہے ان سے۔ معاملہ یہ ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، بدسلوکی کرے، قانون کے مطابق آپ جاتے ہیں، آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ سرکاری آفیسر جو ہے نا، جس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور سرکار کی بندوق ہے، اس کا رد عمل ہمیشہ مختلف ہونا چاہیے عام آدمی کے رد عمل سے۔ یعنی میرے جیسا بندہ ہوگا تو میں تو گلے پڑ جاؤں گا، میں تو لڑائی کروں گا، لیکن میرے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہے، میری وہ ٹریننگ اور تربیت نہیں ہے۔ میں نظام سے ناراض ہوں، لیکن جو بندہ خود نظام کا حصہ ہے وہ نظام کے اوپر عدم اعتماد کیسے کر سکتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ یونیفارم پہننے والے شخص کا بھی خاندان ہے اور عزت نفس ہے، اس کو آپ اجازت دے رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اجازت دیں، مجھے بھی این او سی دی جائے۔ میں نے تو ان سارے افسران کے اور اہلکاروں کے نام شارٹ لسٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے اپنے دل پہ لکھے ہوئے ہیں، میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ بندے ہیں جنہوں نے میرے گھر آ کے زبردستی داخل ہو کے میرے گھر میں بدتمیزی کی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کی ہے، تو مجھے بھی اجازت دیں کہ میں ان سے بدلہ لوں، مجھے بھی اجازت دیں کہ میں ان کو ڈنڈے ماروں، ان کے اوپر ہوائی فائرنگ کروں، ان کو ہراساں کروں، ان کے ساتھ جا کے جھگڑا کروں، ان کو نہتہ کر کے۔ مجھے بھی آپ اس بات کی اجازت دیں نا کہ جو میرے گھر میں زبردستی گھستے تھے، میرے گھر کی خواتین کو اور بچوں کو ہراساں کرتے تھے، مجھے این او سی دیا جائے کہ میں ان کے ساتھ جا کے وہی سب کچھ کر سکوں۔ لیکن یہاں پہ یونیفارم والے کے لیے ساری دنیا بول رہی ہے، ہم کیڑے مکوڑوں کے لیے کوئی نہیں بولتا، ہم کیڑے مکوڑوں کے بیڈ رومز کے اندر گھس جاتے ہیں، کوئی نہیں بولتا، ہمارے بچوں کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی نہیں بولتا، ہماری عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہیں، کوئی نہیں بولتا، ہماری عورتوں کو اغوا کر لیتے ہیں، کوئی نہیں بولتا، ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کے اوپر پستل تان لیتے ہیں، خواتین کے اوپر، نہتی خواتین کے اوپر عثمان ڈار کی والدہ کا گریبان پھاڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ جو چودھری اعجاز کی بیوی کے ساتھ کیا، جو شہباز گل کا ڈرائیور تھا، اس کی اہلیہ کو لے جا کے تھانے میں بند کر دیا، اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا۔ وہ جو عثمان ڈار کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، اس کی بیوی کو کس طریقے سے اس کو کہا گیا کہ جناب ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنائیں گے، وہ بیچارہ ٹوٹ گیا اس کے بعد، اس پہ کوئی نہیں بولتا۔ ہم کیڑے مکوڑوں کی خواتین کی، ہمارے گھر والوں کی عزت کوئی نہیں ہے، یہ عزت صرف یونیفارم والوں کے گھر والوں کی ہے کہ ان کو کوئی چھیڑے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، بندوق نکال کے گولی چلا دیں گے۔ ہم لوگوں کی نہیں ہے، ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہم جانور ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی یہ پاکستان صرف ان کے لیے بنایا تھا قائد اعظم نے، ہمارے لیے نہیں بنا تھا۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے خود قانون پہ بھروسہ نہیں کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں تو ہمیں بھی این او سی دی جائے، ہم بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، پھر ہمیں بھی اسی طرح اپریشیٹ کیا جانا چاہیے پوری دنیا میں، اور ہر جگہ پہ ہمارے حق میں آواز اٹھنی چاہیے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب نے اپنے رہنماؤں کو منع کر دیا کہ اب آپ نے صوبوں والے معاملے پہ بھی بات نہیں کرنی۔ یاد ہے اس سے پہلے نواز شریف نے منع کیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کرنی، پھر نواز شریف نے کہا جی محسن نقوی بھی بہت طاقتور ہے، اس کے خلاف بھی بات نہیں کرنی، پھر نواز شریف نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرے گا، پھر نواز شریف نے آپ کہہ دیا جی یہ صوبوں والا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کرے گا۔ پوری پارٹی کو نا میاں صاحب نے کمپرومائز ہو کے ایک سیٹ اپنی جو یاسمین راشد سے لی ہے اس کے چکر میں، اور جو اپنے بھائی کو حکومت بنا کر دی ہے، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا، اس چکر میں پوری پارٹی کو گونگا کر دیا نواز شریف۔ اور جمہوریت تو ہے ہی یہ کہ آپ بات کریں، آپ اختلاف کریں، آپ اپنا موقف سامنے رکھیں، دس از کالڈ جمہوریت، ڈیموکریسی۔ میاں نواز شریف صاحب اس طرف آتے ہی نہیں، انہوں نے پوری پارٹی کو جو ہے وہ گونگا بہرا بنا کے رکھ دیا کہ نہ تم کچھ سنتے ہو نہ کچھ تم بولتے ہو۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں نا وہ گاندھی جی کے 3 بندر کہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ برا دیکھو، نہ برا سنو، نہ برا بولو۔ ان کو جو ہے نا وہ بالکل وہ سن گن کر کے رکھ دیا بالکل۔ میاں نواز شریف صاحب نے جیسے وہ خود تھے وہ پوری پارٹی کو بھی اسی طرح بنا رہے ہیں۔ ناظرین، اعتزاز احسن صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا، وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف نے ٹرمپ کو نوبل کا امن انعام کے لیے نامزد کیا، اور ساتھ ہی نیتن یاہو نے بھی یہ تو پاکستان اور اسرائیل کا ہیرو ایک ہونا یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ شہباز شریف کو ٹرمپ نے کہا کہ ناچو، ویسے ہم نے تو ناچتے ہوئے دیکھا بھی، سلوٹ مارتے ہوئے دیکھا۔ شہباز شریف صاحب جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھتے ہیں چوتھی لائن سے بھی دور سے ہی سلوٹ ٹھوک دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی جدھر ڈونلڈ ٹرمپ دیکھا وہاں پہ سلوٹ ٹھوک دیا۔ شہباز شریف صاحب نے ویسے جس لیول کی پالیسی کی ہے نا، یا جس لیول کی خوشامد کی ہے، میں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ان کو وزیر اعظم رہنے کا مزہ بھی آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا۔ یعنی وزیر اعظم تو ایک بہت بڑا عہدہ ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت طاقت آپ کو ملتی ہے، لیکن جب آپ دن رات خوشامد کر رہے ہیں، ایک سرکاری ملازم کی خوشامد کوئی لیول ہی کوئی نہیں ہے۔
ایک سرکاری ملازم کی خوشامد چل رہی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد چل رہی ہے, جس کو ملتے ہیں اس کو جپیاں پپیاں اس کی خوشامدیں شروع کر دیتے ہیں. بہت ہی عجیب حالت ہے بیچارے کی. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم بننے کا مزہ بھی پتہ نہیں کیسے آتا ہوگا ان کو. ناظرین, ایک اور خبر ہے, یہ بڑی خوفناک خبر ہے. کوئٹہ میں 5 مزدوروں کو دوبارہ سے مسلح افراد نے قتل کر دیا. یعنی ایک اور واقعہ ہوا, 5 مزدوروں کو اٹھائے, وہ کام کر رہے تھے کوئٹہ میں, انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں پھینک. یہ روٹین بنتی چلی جا رہی ہے. جہاں دل کرتا ہے گاڑیاں روک لیتے ہیں, جس کو چاہے مارتے ہیں. مستونگ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں پہ آبادی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ علاقہ خالی کر کے یہاں سے نکل جائیں. آپ اندازہ کریں کہ ہنستے بستے صوبے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا گزشتہ 20 سالوں کے اندر. بیڑا غرق کر دیا گیا پوری معیشت, پوری ایک نسل کا, اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے اس کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. مہرنگ بلوچ جیسی جمہوری آوازوں کو وہاں پہ چپ کروایا گیا. سمی دین بلوچ جیسی آوازوں کو جو ہے وہ کچلا گیا, اور لگاتار اس قسم کے ظلم کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. لکی مروت میں ناظرین بڑے خوفناک مناظر آ رہے ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ بتانے جا رہا ہوں. یہ بنو پولیس اور فوج کے درمیان ایک خون ریز قسم کا تصادم ہوتے ہوتے رہ گیا. اور یہاں پہ جو ویڈیو ہے یہ اتنی خوفناک ہے کہ پولیس والوں نے یونیفارم اتارے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ فوج کو وہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں. اور فوج کو کہہ رہے ہیں تم کشمیر میں چلے جاؤ, تم جاؤ جا کر کشمیر فتح کرو, یہاں پہ مت آؤ. اور یہ فوج کو زبردستی یہاں سے واپس بھیج رہے ہیں. یہ بہت عجیب صورتحال ہے. یعنی وہاں پہ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ ہمارے پاس ویڈیو ثبوت ہیں, اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو وہ ثبوت ہم سامنے لے کر آئیں گے, جس میں فوجی کالے شیشوں والی گاڑیوں میں دہشت گردوں کو بھر بھر کر کینٹ کے علاقے میں لا رہے ہیں. تمام پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی چھوڑ دی ہے. وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ زبردستی ملٹری آپریشن کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے, اور دہشت گردوں کو کالے شیشے والی گاڑیوں میں بھر بھر کر لایا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ بنو پولیس نے اس کو پشتو کے اندر اناؤنس کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں کہ کوہاٹی گیٹ بنو سے گاڑیوں میں دہشت گردوں کو لا کر دوبارہ علاقوں میں آباد کیا جا رہا ہے. ہمیں ثبوت عام کرنے پر مجبور نہ کیا جائے کہ دنیا دیکھے کہ فوج دہشت گردوں کی آباد کاری کر رہی ہے. یہ جناب وہاں پولیس کہہ رہی ہے لکی مروت بنو میں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. بنو میں پولیس اور ٹریفک پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی چھوڑ دی ہے, وہ احتجاج کر رہے ہیں, جبکہ مختلف علاقوں سے امن کمیٹیوں کے وفود بھی احتجاجی مظاہرے میں پہنچ رہے ہیں. مختلف تحفظات اور مطالبات پر مشتمل حتمی لائحہ عمل جاری کیا جائے گا. اب اس کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں. پھر بنو پولیس کی جو امن کمیٹی ہے انہوں نے جو الزامات لگائے, انہوں نے کہا جی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے تنگ آ چکے ہیں, ہماری پولیس تباہ کر دی گئی ہے, چوکیاں ختم کر دی گئی ہیں, کیونکہ ان رستوں سے یہ معدنیات اور دہشت گردی کا کاروبار کرتے ہیں. ان چیزوں سے یہ بہت پیسہ کما لیا ہے آپ لوگوں نے اور کاروبار کر رہے ہیں, لیکن خدا را ہمارے گھر والوں اور عوام پر رحم کریں. یعنی پولیس بھی تنگ آ گئی. اب یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کیا کر رہی ہے؟ وہاں پہ پشتونوں سے پوچھو, وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو گھر تباہ کر دیے انہوں نے. جس سے بات کرو وہ یہ کہتے ہیں جی ہماری زندگیاں جیرن کر دی ہماری معدنیات کے چکر میں. ہمارے مجھے وہاں پہ ملے ایک صاحب, وکیل صاحب تھے, وہ مجھے ملے ہائی کورٹ اسلام آباد میں. انہوں نے میرے سامنے ایک پوٹلی کھولی اور مجھے دکھاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ ہمارے دشمن. ساتھ ان کے پاس بہت سارے کاغذ تھے, تصویریں بھی تھی. میں نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ پتھر ہمارے دشمن ہے. ان کے ہاتھ میں معدنیات تھی. انہوں نے کہا جی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سب سے بڑی دشمن ہے, یہ ہمارے علاقے سے نکل آئی ہیں, انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا. وہاں پہ لا کے دہشت گردوں کو بٹھا دیا جاتا ہے, پھر آپریشن کے نام پہ ہمیں نکالا جاتا ہے, اور پھر دونوں مل کے وہاں سے معدنیات نکالتے ہیں, ہم لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے, اور لگاتار اب تک ہم برداشت کر رہے ہیں. ناظرین یہ بڑی ہی سنگین صورتحال ہے, اور اس کو صرف اور صرف ایک عوامی منتخب حکومت ٹھیک کر سکتی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کرنل والا واقعہ آپ دیکھ لیں, ایک آدمی کا واقعہ ہے, اس نے ہوائی فائرنگ کی ہے, وہ بہت بڑا واقعہ نہیں ہے, لیکن بڑی گھٹیا حرکت کی. اس کو وہاں پہ جا کے ایک تو اسلحہ لے کے یونیورسٹی میں گھسنا, یہ بہت ہی معیوب بات ہے. پھر یونیفارم پہن کے آپ چلے گئے ہیں روپ ڈالنے کے لیے. آپ کو اگر کرنا ہی تھا تو آپ اور طریقے سے کریں, 100 اور طریقے. وہاں پولیس والے موجود تھے, آپ ان کو کہتے ہیں, پولیس والوں کو کہتے ہیں جی دیکھیں میری اہلیہ کے ساتھ کریں, پکڑے نہیں, گرفتار کریں. وہ اور 10 چیزیں ہو سکتی تھی, کیونکہ آپ لا انفورسمنٹ کا حصہ ہیں. آپ سسٹم کے اوپر عدم اعتماد نہیں کر سکتے. میں کر سکتا ہوں, میں سسٹم پہ عدم اعتماد کرتے ہوئے بندوق ہاتھ میں اٹھا لوں تو بھائی میرا جائز ہے, آپ کا نہیں ہے, کیونکہ آپ سسٹم کے اندر ہیں, آپ وہاں کام کر رہے ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی میرے سے بہت زیادہ ہے, آپ کو اس کے لیے ٹرینڈ کیا گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو جس طرح لوگوں نے اس پہ رد عمل دیا ہے نا, یہ بڑا خوفناک ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آج یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں سے پاکستان کے ہر کونے میں لڑنا ہے, یا عوامی منتخب نمائندوں کے حوالے حکومت کر کے خود بیرکوں میں واپس جانا ہے. یہ آج نہیں تو کل سارے گلے پڑ جائیں گے. اب تک اتنے اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ. تھے نا
کہ عمران خان صاحب اسپتال میں آ کے داخل ہو جائیں. عدالت کا ڈر ور حکومت کو کوئی نہیں ہے. عدالت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. عدالت کی جتنی حیثیت ہے, وہ جو حیثیت والے جج تھے وہ چلے گئے سارے, جو چیلنج کر سکتے تھے وہ چلے گئے سارے. یہ جو جج پیچھے بچے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہذا اب یہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہے, عدالت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا یہ دوبارہ معاملہ عدالت میں جائے گا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت